دیکھیے اللہ تو الحق ہے نا، اسی لیے اس نے تمہیں شکنجے میں کسا ہوا ہے۔ وہ اللہ الحق ہے، دین اسلام حق دین ہے، لیکن یہ جو جمہوریت کا سسٹم ہے یہ تو باطل ہے۔ پی ٹی آئی والے جس سسٹم پر بیٹھے ہیں وہ تو باطل ہے، چاہے نون لیگ ہو یا کاف لیگ ہو یا جتنے بھی سیاسی پلیٹ فارم ہیں یہ تو باطل ہیں، یہ سارے باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جو طاقتور ہوگا یا جس کو اللہ تعالیٰ اوپر کرنا چاہے گا وہ اوپر آ جائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اوپر لے آتا ہے، ان سب کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہے، خوش بھی ہے۔ یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے شرک اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے اوپر مسلط کر دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرعون سے اللہ تعالیٰ خوش تھا۔ جب پھر فرعون کو پکڑا تو اس کی بھی چیخیں نکال دی۔ بالکل ان چوروں اور ڈاکیوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے عمران خان کے ذریعے، اور اب عمران خان کو جب پکڑا تو اس کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ابھی کل کا پرسوں کا اس کا میں نے جو آخری چند دن بعد چند منٹ کا یہ خطاب کرتا ہے قوم کو، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے کہ شاید بھی یہ میرا آخری ہو گرفتاری سے پہلے، تو اس کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اس طرح شکنجے کے اندر ٹائٹ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لوگوں کو۔ دیکھا کہ فواد چودھری بھاگا تھا اور یہ سارے لوگ اب گرفتار ہو گئے، چیختے پھر رہے ہیں اور رسول بیان کر رہے ہیں کہ جمہوریت میں تو ایسے نہیں ہوتا ہے، جمہوریت میں کبھی ایسا ہوا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ جمہوریت ایک مشرکانہ، کافرانہ اور طاغوتی نظام ہے، اس کے اندر تو یہ کچھ ہوگا۔ ایک دفعہ زرداری کا اور نواز شریف کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا تھا مری کے اندر کسی گیسٹ ہاؤس میں، تو بعد میں جب زرداری نے اس کی خلاف ورزی کی تو نواز شریف نے اس کو یاد دہانی کرائی اور تانا دیا کہ تو نے وہ جو ہمارا آپس میں معاہدہ ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں کی، اس سے ہٹ گئے ہو۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ قرآن و حدیث ہے کہ سے ہٹنا جو نا کفر ہے، یہ جمہوریت ہے۔ تو جمہوریت میں تو یہ وعدہ خلافیاں، بدعہدیاں، جھوٹ، فریب کاریاں، الزامات، یہی تو اس کا حسن ہے۔ قتل و غارت، اندر و اندر یعنی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا، یہ سب جمہوریت میں ہوتا ہے۔ ہاں اسلام میں نہیں ہوتا یہ چیزیں۔ جمہوریت میں بغاوت بھی ہوتی ہے، جس طرح جیسے فوجی بغاوت ہے، اسلام میں نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں کہ جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اگر صحیح معنوں میں وہ سپہ سالار ہے مسلمانوں کی فوج کا، تو وہ اپنا جو بھی اس کا امیر المومنین ہوں گے اس کی فرما برداری کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اس کی عزت کرے گا۔ اس کی مثالیں ہیں، خالد بن ولید کی مثالیں دیکھی، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معزول کیا تو بالکل چوں چرا کیے بغیر پیچھے ہٹ گئے اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے بھی لڑے، اور پھر اپنی ذہانت اور اپنے مشوروں سے اپنے دوسرے ابو عبیدہ بن جراح کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح ہیں اور کتنے اسلامی جرنیل گزرے ہیں۔ اور ایک مرتبہ یہ جب چائنا کی سرحدوں پر مسلمان دستک دے رہے تھے گویا قتیبہ بن مسلم کی زیر نگرانی، تو وہاں کچھ اس طرح کا کچھ واقعہ پیش آیا، امیر المومنین نے حکم دیا کوئی اس وقت کے، تو قتیبہ بن مسلم نے ذرا اس کو ہلکا لیا اور نظر انداز کرنے کی کوشش کی، تو ان کے اپنے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا کہ ہم تمہاری اطاعت کر رہے ہیں کیونکہ تو اس سسٹم کی اطاعت کر رہا ہے، لیکن اگر تو امیر المومنین کی اطاعت نہیں کرے گا تو ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ تو اسلام کا سسٹم اتنا مضبوط سسٹم ہے۔ باقی یہ جمہوریت پوری دنیا کے اندر جہاں بھی دیکھیں، وہاں امریکہ میں اب جمہوریت کا کیا جنازہ نکالا جا رہا ہے، ٹرمپ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے پہلے بھٹو نے جمہوریت کے ساتھ کیا کیا تھا، مجیب الرحمان پورے جمہوری اصولوں کے تحت جیت گیا تھا، لیکن بھٹو نے کہا نہیں ادھر تو میں ادھر آؤں، اور اس وقت کی فوجی قیادت نے بھٹو کا ساتھ دیا تھا، بعد میں پھر بھٹو کو پکڑ لیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ہسٹری میں ہے، ریکارڈ میں ہیں۔ تو یہ خالص شیطانی ایک طریقہ حکومت ہے، بدترین طریقہ حکومت ہے یہ جمہوریت۔ تو اس کے اندر ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو اصولوں پر قائم کر رہے تھے اور ہم نے قانون کے تحت اسمبلیاں توڑی تھیں، 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں، تو یہ کیوں قانون کی عمل نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی قانون کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ کون سے قانون کی بات کر رہے ہو؟ یہاں تو جنگل کا قانون ہے،
دیکھیے کس طرح یہ جلوس نکال کے آتے ہیں چیف جسٹس کے خلاف. اسلام کے اندر ایسا ممکن ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ جمہوریت کے اندر ہے، بس بدماشی ہے بھائی. تو یہ سارے آج سے تقریباً 8 سال پہلے، تقریباً 8-9 سال پہلے میں نے دی یونیک سولوشن کے نام سے ایک کتاب ترتیب دی تھی. اس میں عمران خان کا ایک پورا چیپٹر لکھا تھا اور اس کو مشورہ دیا تھا کہ یہ جس سسٹم کے تحت تو اصلاح کرنا چاہتا ہے یہ شیطانی سسٹم ہے، اس کے اندر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، چونکہ یہ پرانے کھلاڑی ہیں اس فیلڈ کے اور تم سمجھتے ہو کہ انہی کے اصولوں کے اوپر قائم رہ کے انہی کو شکست دے دو گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو اگر بالفرض ان ساری چالاکیوں اور فریبکاریوں کی وجہ سے اقتدار مل بھی گیا تو چند دنوں کے بعد یہ آپ کو اتار دیں گے. تو بالکل وہی ہوا. دیکھیے اس کو اقتدار ملا، ہر طریقہ اس نے اختیار کیا جو فریبکار سیاستدان قسم کے اختیار کرتے ہیں. ہر لیول، جس طرح اس کی یو ٹرن مشہور ہیں، جھوٹ بولے، چوروں ڈاکوں کو بھی ساتھ ملایا، سب کچھ کیا. تو اقتدار تو مل گیا لیکن چند سال بھی نہیں، 1-2 سال کے بعد یہ اتار پھینکا گیا. تو اس کا بھی رونا رو رہے تھے. تو یہی تو میں نے لکھا تھا کتاب کے اندر کہ یہی ہوگا تمہارے ساتھ. اس انداز سے مجھے خوشی بھی ہوئی کہ میں نے جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اس کو مشورہ دیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہی کچھ ہوگا، اور وہی کچھ ہوا. تو ابھی بھی اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی اسی سسٹم کے اندر آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو اگر جتنی محنت یہ بندہ کر رہا ہے، یہ تو جمہوریت کے راستے میں ہے، شرک کے راستے میں ہے. اس کے لیے اس کو سجدہ کرنا پڑتا ہے مزار پر جا کے، یا علی مدد کا پٹا بندوانا پڑتا ہے، اور ہر فریب کاری والا انداز بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. حالانکہ کتنا باصلاحیت ہے، لیکن جمہوریت کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں ساری شیطانی راستے میں صرف ہو رہی ہیں. کاش یہ ایمان کی طرف آئے، توحید کی طرف آئے، اور یہ اس کو بیزتی نہ سمجھے کہ لوگ کیا کہیں گے اس نے جناب سیاست چھوڑ دی. نہیں، بلکہ وہ صاف کہہ دے کہ یہ اب میں نے بڑی سیاست کے اندر حصہ لیا ہے. اسلام سے بڑی کون سی سیاست ہے؟ پوری دنیا کا نقشہ بدلی ہو جائے گا ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، رد شرک کی وجہ سے، کفر بالطاغوت کی وجہ سے. یہ سارے نظاموں، یہ طاغوتی نظام ہے، اس کا کفر کرنا چاہیے. اس کو جو بھی ایمان خالص کی طرف آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ سچی عزت عطا فرمائے گا، اور دنیا میں اگر کوئی اس کی بےزتی بھی ہوگی تو اللہ کی کھاتے میں وہ لکھا جائے گا. یعنی اس کو آخرت میں یا دنیا میں بھی اللہ چاہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے انعام دے گا. دیکھیں اسلام کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوا ہے. بلال رضی اللہ عنہ کی بظاہر کتنی بےزتی ہو رہی تھی، کس طرح کی سیٹا جا رہا ہے، لان تان کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام تھا. بعد میں اللہ نے دنیا میں بھی ان کا وہ مقام دیا کہ جس کی سفارش کرتے تھے رد نہیں کی جاتی تھی. جہاں کسی کا رشتہ بھیجتے تھے کوئی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، کہتے تھے بلال نے بھیجا ہے. بلال اتنا مقام تو وہ ایمان کی وجہ سے ہوا ہے میرے پیارے بھائیوں. تو یہ فرقہ بندی، یہ ساری چیزیں یہ جمہوریت کے اندر ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے.